إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم محترم بزرگان دین، نوجوانان اسلام اور پردہ نشین خواتین اسلام، ہر طرح کی حمد و ثنا بزرگی بڑائی اس اللہ کے لیے ہے جو ساری کائنات کا خالق ہے، مالک ہے، مدبر ہے۔ اس کے بعد تمام انبیاء کرام پر درود و سلام ہو، بالخصوص ہمارے اور آپ کے آخری نبی پر صلی اللہ علی نبینا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین۔ حاضرین جمعہ، آج خطبہ جمعہ کا جو مجھے موقع ملا ہے، اس مختصر وقت میں جس موضوع کے تحت میں آپ کے سامنے گفتگو کرنے کے لیے کھڑا ہوا ہوں، وہ موضوع ہے محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے تقاضے۔ میرے بھائیوں، اسلامی کیلنڈر کے اعتبار سے، اسلامی مہینے کے اعتبار سے ہم اور آپ جو ہیں آج ربیع الاول کی پہلی تاریخ میں داخل ہو چکے ہیں۔ لہذا ہم اور آپ اچھی طرح سے اس بات کو جانتے ہیں کہ مہینہ آتے ہی مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد مختلف قسم کی محبت رسول کے نام پر بدعات و خرافات کو انجام دیتے ہیں۔ لہذا اس معاملے میں کتاب و سنت ہماری کیا رہبری کرتی ہے، محبت کس کو کہتے ہیں، اور صحابہ نے جو محبت کی وہ کیسی محبت تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، اس محبت کو ہم اپنانے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ اس محبت کو ہم اپنے دلوں کے اندر بٹھانے کی کوشش کریں گے۔ اس مناسبت سے میں نے اس موضوع کا انتخاب کیا اور اسی مناسبت سے اس موضوع کے تعلق سے کچھ باتیں آپ کے سامنے انشاءاللہ المستعان اللہ کے فضل سے انشاءاللہ بیان کرنے کی میں کوشش کروں گا۔ آپ کے سامنے میں نے اپنی بات کی شروعات کرنے کے لیے
सूरत तौबा की आखिरी आयत मैंने आपके सामने, आखिरी से पहली आयत जो है मैंने आपके सामने बयान की है। अल्लाह तबारक व तआला बयान फरमा रहे हैं, लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम, कि तुम ही में से एक शख्स यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे दरमियान नबी बन कर के आया, रसूल बन कर के आया, जो तुम पर बड़ा ही समझिए तुम्हारी तकलीफ़ और तुम्हारी परेशानियों पर बड़ा उन्हें शाक गुज़रता है, जिनके दिलों में तुम्हारे लिए बड़ी मोहब्बत है, जो तुमसे बहुत मोहब्बत करते हैं, बड़े हरीस हैं तुम्हारे मामले में। अल्लाह तबारक व तआला ने इस आयत के अंदर बयान फरमाया, यानी इस आयत करीमा के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उन सिफ़ात का अल्लाह ने तज़किरा किया है जो सिफत के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत से मोहब्बत, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी उम्मत से किस कदर मोहब्बत था, अपनी उम्मत को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितना चाहते थे। अल्लाह तबारक व तआला ने इस आयत करीमा के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बयान फरमाया, कहा कि वो तुम्हारे ऊपर बड़ा मेहरबान है, वो तुम्हारी उसकी मेहरबानियत को का अंदाज़ा लगाना है तो देखो कि हर लम्हा, हर वक्त ये नबी तुम्हारी आखिरत की कामयाबी के बारे में सोचता है। ये नबी हर वक्त ये सोचता है कि तुम किस तरह से जहन्नम से अपने आप को बचा लो, जन्नत के अपने आप को कैसे मुस्तहिक बना लो, हर वक्त इस नबी की यही फिक्र होती है। ये नबी तुम्हें अगर कोई तकलीफ पहुंचती है, कोई परेशानी लायक होती है, तो याद रखो कि इस नबी को भी तकलीफ होती है। तुम्हारी तकलीफ नबी की तकलीफ है, लिहाजा तुम पर कोई भी ऐसी परेशानी और तकलीफ वाले तालीमात को तुम्हारे ऊपर नाफिज नहीं होने दिया। इसलिए आप अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस मोहब्बत पे कुर्बान जाइए कि अल्लाह अकबर। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर नमाज के बाद चाहा कि आप उम्मत को हुक्म दे मिसवाक करने का, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको हुक्म के तौर पर नाफिज इसलिए नहीं किया कि मेरी उम्मत को तकलीफ होगी। लौला अशुक्का अला उम्मती लअमरतुहुम बिस्सिवाक इंद कुल्ली सलाह। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि मेरी ख्वाहिश तो ये है कि हर नमाज के वक्त, हर नमाज से पहले वजू के वक्त मिसवाक करने का मैं हुक्म दे मेरी उम्मत को, लेकिन मुझे डर है इस बात का कि मेरी उम्मत को तकलीफ होगी। अल्लाह अकबर, कितने मेहरबान थे ये नबी और इस उम्मत से किस कदर उनका रिश्ता मजबूत था। अल्लाह अकबर। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा, हरीसुन अलैकुम बिल मोमिनीन, मोमिनों पर बड़ा हरीस, हर तरह की खैर और भलाई का हरीस हो कि तुम कैसे खैर के मैदान में आगे बढ़ो, भलाई के मैदान में आगे बढ़ो, और किस तरह से तुम अपने आप को अल्लाह की नाफरमानी और उसकी नाराजगी से अपने आप को रोको। इन तमाम चीज़ों के बारे में बड़ा फिक्रमंद होता है। यही वजह है कि रातों को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी तहज्जुद की नमाज में उम्मती उम्मती किया करते थे, और इस कदर आप रोया करते थे अपनी उम्मत की फिक्र में कि अल्लाह ने आसमान से आयत नाजिल फरमाई, लअल्लका बाखिउन नफ्सक, ऐ नबी ऐसा लग रहा है कि इस उम्मत की फिक्र में, इस उम्मत की मोहब्बत में अपने आप को आप हलाक कर लेंगे। अल्लाह अकबर। अल्लाह तबारक व तआला ने इसके अंदर बयान करते हुए कहा, रऊफुर रहीम, आप मोमिनों पर बड़े मेहरबान वाक़े हैं। हकीकत में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेहरबानियत, आपकी शफक़त, आपकी हमदर्दी, आपकी अपनाइयत का ही तो ये नतीजा है कि जो एक बार आपसे मिल लेता वो आपका होकर रह जाता। जो एक बार आप पर ईमान लाया, अल्लाह अकबर, पूरी ज़िंदगी आप पर निछावर कर दिया उसने। तो लिहाजा ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुसूसियत थी। मेरे भाइयों, जिस तरह से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत से इस कदर मोहब्बत करते हैं, वैसी उम्मती का ये हक है कि वो नबी से सही मोहब्बत करे। वो मुसलमान कहलाने के लायक नहीं जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत अपने दिल में नहीं रखता है।
وہ مومن कामिल नहीं, वो मोमिन नहीं जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत पर दूसरी चीज़ों की मोहब्बत को तरजीह देता है। दुनिया के अंदर जितनी भी चीज़ें हमारे दिल के अंदर मोहब्बत के नाम पर जगह बनाती हैं, चाहे माँ बाप की मोहब्बत हो, चाहे औलाद की मोहब्बत हो, चाहे रिश्तेदारों की मोहब्बत हो, चाहे अजीज़ व अकारिब की मोहब्बत हो, चाहे दुनिया की तिजारत की मोहब्बत हो, चाहे समझे घर और बंगले की मोहब्बत हो, चाहे ओहदा और मनसब की मोहब्बत हो, इन तमाम तर मोहब्बत के ऊपर सबसे आला मोहब्बत किसका होना चाहिए? वो आखिरी नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत हमारे दिल के ऊपर गालिब होना चाहिए। इसलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नासि अजमईन, मुत्तफक़ुन अलैह, कि तुम में का कोई शख्स उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकता है, मोमिन कामिल, जब तक कि उसके दिल में तमाम तर चीज़ों के ऊपर मेरी मोहब्बत गालिब ना आ जाए। और जो लोग अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत पर दूसरों की मोहब्बतों को तरजीह देते हैं, अल्लाह तबारक व तआला ने तो वईद सुनाई, सजा के तौर पे अल्लाह तबारक व तआला ने आयत नाजिल फरमाई। अल्लाह तबारक व तआला ने कहा, कुल इन कान आबाउकुम व अबनाउकुम व इख्वानुकुम व अज़वाजुकुम व अशीरतुकुम व अमवालुन इक़्तरफ़्तुमूहा व तिजारतुन तख़शौना कसादहा व मसाकिन तरदौनहा अहब्ब इलैकुम मिनल्लाहि व रसूलिही व जिहादिन फ़ी सबीलिही फतरब्बसू हत्ता याती अल्लाहु बिअम्रिही। याद रखो, अगर तुमने अपने माँ बाप, अपनी औलाद, अपनी बीवी बच्चे, अपनी खेश व अकारिब की मोहब्बत को तुमने नबी की मोहब्बत के ऊपर तुमने तरजीह दे दिया, तो याद रखो फतरब्बसू, अल्लाह कह रहे कि इंतजार करो, फिर देखो अल्लाह का अजाब तुम्हारे ऊपर आ जाएगा। लिहाजा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत तमाम तर मोहब्बत के ऊपर गालिब होना चाहिए। लिहाजा सहाबे किराम की ज़िंदगियों में जब हम देखते हैं, पढ़ते हैं कि उन्होंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाने के बाद मोहब्बत के झूठे और सिर्फ ज़बानी दावे नहीं किए, बल्कि उन्होंने ईमान लाने के बाद अपनी ज़िंदगी में कर दिखाया। और अल्लाह ताला ने उनकी मोहब्बत को क़यामत तक के लिए मिसाल के तौर पे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बयान फरमाया कि नबी से उन्होंने जो वादा किया, जो मोहब्बत किया, उसके लिए उन्होंने अपनी जान की बाजियाँ लगा दी, सच्ची मोहब्बत करके उन्होंने दिखाया। लिहाजा एक सहाबी रसूल अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आते हैं, सैयदी से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, और वो सहाबी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आते हैं, बहुत गमगीन होते हैं, बहुत मायूस होते हैं, सैड होते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे पूछा, क्या बात है कि तुम इस कदर मायूस हो, इस कदर दुखी लग रहे हो? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे सवाल किया। सहाबी रसूल ने क्या कहा? कहा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दुनिया के अंदर सुबह शाम हम आपका दीदार करते हैं, आपके चेहरे मुबारक को हम देखते हैं, सुबह शाम हम आपकी ज़ियारत करते हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लेकिन जब मैं घर में होता हूँ, अकेले होता हूँ, तन्हा होता हूँ, तो मेरे जहन के अंदर ये सवाल आता है कि कल जब आपकी वफ़ात हो जाएगी, हमारी वफ़ात हो जाएगी, तो जन्नत के अंदर तो आप बहुत आला मकाम पर होंगे, फिर हम आपकी ज़ियारत नहीं कर पाएंगे। ये सोच करके, ये तसव्वुर करके अल्लाह के रसूल, मेरा दिल गमगीन हो जाता है, मैं मायूस हो जाता हूँ। अल्लाह अकबर! देखिए नबी से कैसी मोहब्बत थी सहाबा किराम की, ये सोच करके कि नबी को अगर मैं ना देखूं तो गमगीन हो जाया करते थे वो। अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसे लोगों के लिए ही अल्लाह ताला ने आयत नाजिल फरमाई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि तुम जिससे मोहब्बत करते हो, कल जन्नत में भी तुम उनके साथ रहोगे, उनकी मायत तुम्हें नसीब होगी, उनकी रिफाकत तुम्हें नसीब होगी। और अल्लाह तबारक व तआला ने ये आयत आसमान से नाजिल फरमा दी। सूरह निसा की आयत है, वमन युतिइल्लाह वर्रसूल फउलाइका मअल्लज़ीना अल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीक़ीन वश्शुहदा वस्सालिहीन व हसुन उलाइका रफ़ीक़ा। अल्लाहु अकबर! तो लिहाजा नबी से अगर हमारी सच्ची मोहब्बत होगी और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो मोहब्बत करने का तकादा कुरान ने, अहादीस ने बयान किया है, वो चीज़ अगर होगी तो अल्लाह तबारक व तआला वो चीज़ हमें कल क़यामत के दिन भी नबी की सोहबत की शक्ल में अल्लाह नसीब फरमाएगा।
میرے بھائیوں، صحابہ کرام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسی محبت کرتے تھے؟ خبیب بن عدی رضی اللہ عنہ، آپ جانتے ہیں یہ وہ صحابی ہیں جن کو دشمنوں نے گرفتار کر لیا، ان کو پکڑ لیا، اور دشمنوں نے ان کو سولی یعنی ان کو ہینگ کیا، یعنی سولی پہ ان کو لٹکایا۔ جب آخری رسم چل رہا تھا ان کو سولی پہ ہینگ کرنے کے لیے، یعنی لٹکانے کے لیے، اس وقت کافروں میں سے کسی ایک نے کہا کہ اب تو تم اس سزا کو دیکھ کر کے، اپنی موت کو دیکھ کر کے تم تو سوچ رہے ہوگے کہ میری جان بچ جائے اور میری جگہ میں یعنی میرا ساتھی یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہو، تمہارا ساتھی اس جگہ پر ہو اور تم بچ جاؤ۔ اس وقت بھی مسکراتے ہوئے حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ عنہ نے کیا کہا؟ کہا ظالموں، تم کیسی بات کر رہے ہو؟ میں تو یہ بھی پسند نہیں کرتا کہ میری جان بچنے کے لیے یا میری جان کو بچانے کے لیے میرے نبی کے پیر میں معمولی سا کانٹا بھی چبھے یا تکلیف ہو میرے نبی کو۔ یہ نبی سے محبت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تھی صحابہ کرام کی۔ میرے بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے کچھ تقاضے ہیں جس کو ہم کو اور آپ کو جاننا ضروری ہے۔ وقت مختصر ہے، اس لیے میں آپ کے سامنے مختصراً کچھ پوائنٹ کی شکل میں باتیں رکھتا ہوں۔ سب سے پہلا تقاضا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا ہے، جس کو عملی طور پر اپنی زندگی میں اپنانا ہے اور پورا کرنا ہے، وہ تقاضا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل سے ادب و احترام کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا سب سے پہلا تقاضا یہ ہے کہ آپ نبی سے محبت کا ثبوت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب و احترام کے ذریعے سے دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو موجود نہیں ہے ابھی، اب کس طرح سے آپ کے ادب و احترام کا تقاضا پورا کیا جائے؟ تو جہاں اللہ کے رسول کی بات کی جا رہی ہو، جہاں پہ حدیث رسول بیان کیا جا رہا ہو، جہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی بات آ جائے، جہاں آپ کی عملی اور تعلیمات کی بات آ جائے، وہاں پر اپنے آپ کو سلنڈر کر دینا، وہاں پر ان تمام چیزوں کو اپنا لینا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا۔ نبی کا احترام کرنا ہے، ان کی توقیر کرنا ہے، ان کے رسپیکٹ ہر طرح سے کرنا ہے۔ آج ان کی تعلیمات ہیں، یہ اللہ کا گھر ہے، یہ مسجدیں ہیں جہاں پر اللہ اور اس کے رسول کی باتیں صبح و شام ہوتی ہے۔ ان مقامات کا بھی احترام، یہ احترام رسول کے اندر شامل ہے۔ اور کہا جہاں پر اللہ اور اس کے رسول کی بات کی جا رہی ہو وہاں پہ چیخنا نہیں، وہاں چلانا نہیں، وہاں بے ادبی کے کام نہیں کرنا، ایسی حرکتیں نہیں کرنا جو اللہ کو ناپسند ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا سورہ حجرات کے اندر یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، نبی کی آواز کے سامنے اگر اپنی آواز کو بلند کرتے ہو تو یاد رکھنا کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارا ایمان ضائع ہو جائے، تمہاری آخرت برباد ہو جائے۔ اور اللہ تعالیٰ نے تو یہاں تک کہہ دیا سورۃ النور کے اندر کہ نبی کو تم آپس میں جیسے ایک دوسرے کو بلاتے ہو نام پکڑ کر کے، نام لے کر کے، ویسے نبی کو بلانا بھی نہیں۔ جیسے ہم کہتے ہیں وہ عبداللہ، وہ عبد الرحمن، یا فلاں یا فلاں، نبی کو ہم نہیں کہہ سکتے ہیں محمد یا احمد، ایسا نہیں نبی کے لیے۔ یہ لقب، یہ نام نبی کا نہیں استعمال کرنا، بلکہ نبی کا نام ان کے عہدے اور منصب کے حساب سے، اس الفاظ کے ذریعے سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے نبی۔ اس لیے آپ کسی صحابی سے یہ جملہ نہیں سنیں گے سوائے ان لوگوں کے جو دیہات سے اعرابی نئے لوگ آتے تھے، وہ کہہ دیا کرتے تھے اخرج یا محمد۔ لیکن صحابہ جو ہے ان تمام چیزوں کا بڑا احترام کرتے۔ اللہ نے کہا لا تجعلوا دعاء الرسول، کہ نبی کو آپس میں ایک دوسرے کو پکارنے کی طرح نہیں پکارنا۔ آج بھی نبی موجود نہیں ہے تو نبی کا نام بھی تم ایسے بے ادبی کے ساتھ نہیں لینا، بلکہ احترام کے ساتھ نبی کا نام لینا۔ آپ کو معلوم ہونی چاہیے کہ صحابہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنا احترام کرتے تھے، کس قدر احترام کرتے تھے۔ آپ کو میں تاریخی ایک واقعہ بیان کرتا ہوں۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر، صلح حدیبیہ کے موقع پر جب سمجھیے کہ مسلمانوں کو عمرہ کرنے سے روک دیا گیا تو وہاں پر جو صلح ہوئی تھی، کمپرمائز جو ہوا تھا، جس میں مشرکوں کی طرف سے کچھ سفیر، کچھ لوگ آئے نمائندگی کرتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اس میں ایک شخص آیا تھا جن کا نام تھا عروہ بن مسعود۔
یہ کافروں کی طرف سے کمپرمائز کرنے کے لیے اللہ کے رسول کے پاس بات کرنے کے لیے آیا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب یہ آیا تو یہ حیران ہو گیا دیکھ کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ یعنی آپ کا اتنا احترام کر رہے ہیں، آپ کا احترام، آپ کا ادب، آپ کی محبت، ان تمام چیزوں کو جو صحابہ کے دلوں میں اس نے دیکھا، یہ اپنی قوم سے جا کر کے مشرکوں سے اس نے، مکے والوں سے اس نے جا کر کے کہا، اے میری قوم کے لوگوں، میں روم بھی گیا، ایران بھی گیا، کیسر و کسریٰ کی سلطنت میں بھی گیا، لیکن میں نے ان کے رعایا کو اس قدر ان کا ادب و احترام کرتے ہوئے نہیں دیکھا جو احترام کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کرتے ہوئے ان کے ساتھیوں کو میں نے دیکھا کہ ان کے ساتھی یعنی ان کے صحابہ اپنے نبی کو آنکھ بھر کر کے بھی نہیں دیکھتے ہیں، یعنی نظر سے نظر ملا کر کے بھی وہ ان سے بات کرنے کی ہمت نہیں رکھتے ہیں، یہاں تک کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھتے ہیں، نبی کی طرف سے جو حکم ملے فوراً اسے کرنے کو تیار ہوتے ہیں، جان کی بازی لگاتے ہیں ان کی حفاظت کے لیے، وضو کرتے ہیں تو اس پانی کو لینے کے لیے لڑ پڑتے ہیں۔ لہذا میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ تم ان کے صحابہ سے لڑ کر کامیاب نہیں ہو سکتے، جو اپنے نبی کی حفاظت کے لیے اپنی جان کی بازی لگانے کے لیے تیار ہے، جو اپنے نبی کی حفاظت کے لیے ہر طرح سے تیار ہے، تم ان کا کیا بگاڑو گے؟ لہذا میں تم سے یہی کہتا ہوں کہ تم ان سے مقابلہ کر کے کامیاب نہیں ہو سکتے۔ یہ کون؟ جو ایمان نہیں لایا تھا، ایک نان مسلم تھا، وہ مکے کا سمجھے سردار، اس نے اپنی قوم کو نصیحت کیا۔ میرے بھائیو، دوسرا ادب و احترام جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہونا چاہیے، جو تقاضا ہے، وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی جائے، پیروی کی جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا اسوہ، اپنا قدوہ، اپنا نمونہ، اپنا آئیڈیل ہر چیز میں، زندگی کے ہر معاملے میں، زندگی کے اندر کھانے پینے، اٹھنے بیٹھنے، عبادات، چلنے پھرنے، تجارت، مارکیٹ، زندگی کے ہر معاملے میں آپ کا فیصلہ آخری فیصلہ، آپ کی بات آخری بات، آپ کی تعلیمات آخری تعلیمات۔ اللہ نے کہا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حسنہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی اتباع یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی پیروی ہے۔ لہذا اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو مانتا ہوں لیکن نبی کی وہ اتباع نہیں کرتا ہے تو وہ اپنے دعوے میں جھوٹا ہے۔ اللہ نے کہا قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي، اگر واقعی تم دعوے دار ہو کہ اللہ سے محبت کرتے ہو تو پھر نبی کی اتباع کیوں نہیں کرتے؟ نبی کی پیروی کیوں نہیں کرتے؟ میرے بھائیو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، اقتداء ہر معاملے کے اندر، چاہے عبادات کا معاملہ ہو، نمازوں کا معاملہ ہو، حج عمرہ کا معاملہ ہو، زکوٰۃ صوم کا معاملہ ہو، زندگی کی ہر پہلو میں، زندگی کا کوئی گوشہ ایسا نہیں ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے نمونہ نہیں ہے۔ تیسرا تقاضا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا محبت کا یہ ہے کہ جس شخص سے محبت ہوتی ہے اس کا ذکر ہم ہر وقت کرتے ہیں، اس کا ذکر ہماری زبان پہ سب سے زیادہ ہوتا ہے۔ لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا ایک تقاضا یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کثرت سے درود پڑھا جائے۔ آج جمعہ کا دن ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ کثرت سے درود پڑھنا چاہیے۔ ہم بہت بڑے بخیل ہیں، کہا گیا وہ شخص بڑا بخیل ہے جو نبی کا نام سنے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود نہ پڑھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پڑھنا یہ ہمارے ایمان کی علامت ہے، یہ ہماری محبت کی علامت ہے۔ لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں من صلی علی واحدۃ صلی اللہ علیہ عشر صلوات، ایک بار اگر نبی کے اوپر درود پڑھتے ہو کتنا بڑا ثواب ہے؟ کہا کہ اللہ تعالیٰ اس کے اوپر 10 رحمتیں نازل کرتا ہے، 10 گناہ معاف کر دیتا ہے، اس کے 10 درجات کو اللہ بلند کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ، اگر دن میں ہم 100 بار نبی کے اوپر درود پڑھ لیں تو اللہ اکبر، ہمارے کتنے گناہ معاف ہو گئے، کتنے درجات بلند ہو گئے ہمارے۔ لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کثرت سے درود پڑھنا،
زیادہ سے زیادہ درود پڑھنا. ہمارے سماج اور معاشرے کے اندر بہت سارے لوگ ایسے ہیں جہاں نبی پہ درود پڑھنا ہے وہاں درود نہیں پڑھتے ہیں, جہاں نبی پہ درود نہیں پڑھنا ہے وہاں پہ درود پڑھتے ہیں وہ. لہذا جس جگہ جس طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے اسی طرح سے ہمیں کرنا ہے. اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا ایک چوتھا تقاضا یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کی تمنا دل میں ہونا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے تو نہیں دیکھا, آپ کو دیکھے بغیر ہم نے آپ کے اوپر ایمان لایا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دیکھنے کی تمنا ہو, اے کاش میں نبی کو دیکھتا, یہ دل کے اندر جذبہ ہو, نبی سے دیکھنے کی تڑپ ہو. یہ تڑپ, یہ جذبہ اللہ تعالیٰ میدان محشر کے اندر قیامت کے دن اللہ رب العالمین پورا کرے گا. لیکن ایک بندے مومن کے اندر یہ تڑپ ہونی چاہیے. آپ کو معلوم ہونی چاہیے کہ صحیح حدیث ہے, نسائی کی روایت ہے, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی حدیث ہے, کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے درمیان اپنی امت کو دیکھنے کی آپ نے خواہش ظاہر کی. اللہ اکبر, کتنی محبت تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت سے. آپ نے کہا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ میری خواہش ہے کہ میں اپنے ان بھائیوں کو دیکھوں جو میرے بعد آنے والے ہیں. صحابہ نے کہا, اللہ کے رسول کیا ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم میرے صحابہ ہو, تمہارے بعد یعنی میرے بعد جو میری امتی آنے والی ہے, نسلیں آنے والی ہے, میرے وہ بھائی ہیں, میں انہیں دیکھنا چاہتا ہوں. اللہ اکبر. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس امت کو دیکھنا چاہتے تھے, اور ہمارے دل کے اندر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کی ایک تڑپ, ایک جذبہ, ایک شوق ہونا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے امید لگانا چاہیے تاکہ کل قیامت کے دن ہماری وہ دیدار ہو جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارے دل کے اندر طرف اور محبت ہوگی. میرے بھائیو, میری بات کا خلاصہ کلام یہ ہے, میں آپ کے سامنے بہت ساری باتیں لے کر آیا تھا لیکن وقت مکمل ہونے کی وجہ سے میں مزید باتیں آگے نہیں کر سکتا ہوں. لیکن آخری پیغام, خلاصہ کلام میرے خطبے کا یہ ہے کہ میں اس موضوع کو اس لیے لیا کہ یہ ماہ ربیع الاول کا مہینہ, یہ مہینہ آتے ہی آپ کو معلوم ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی مناسبت, اس مہینے میں آپ کی ولادت بھی ہوئی, آپ کی وفات بھی ہوئی, اور مورخین کے اعتبار سے اسی مہینے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت بھی کیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو لے کر کے امت کے اندر کتنا زیادہ افراط اور تفریط پایا جاتا ہے. آپ جانتے ہیں کہ محبت کے نام پر اس مہینے میں میلاد اور مولود کے ذریعے سے کیسی کیسی عداوتیں, کیسے کیسے خرافات, کیسے کیسے بدعات کو جنم دیے جاتے ہیں. میرے بھائیو, سچے مومن ہو, سچے مسلمان ہو, صحیح معنوں میں اللہ کے رسول سے محبت کرنے والے ہو, تو یاد رکھو کہ یہ جو میلاد النبی کا جشن مناتے ہو یا راستے اور چوراہوں پر جو تم جلوس نکالتے ہو, یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے. یہ بار بار علماء سمجھاتے ہیں, بار بار تمہیں بتاتے ہیں, یاد دہانی کرتے ہیں. قرآن مجید کی آیتوں سے غلط استدلال کرتے ہو, کہتے ہو قل بفضل اللہ فلیفرح, اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ عید میلاد النبی مناؤ. بتاؤ میرے بھائی, ان آیتوں کو نبی نے نہیں پڑھا؟ کیا اس آیت کو ابو بکر عمر نے نہیں پڑھا؟ کیا اس آیت کو صحابہ کرام کی جماعت نے نہیں سمجھی؟ بتاؤ کہ ان لوگوں کی زندگیوں میں یہ چیز کیوں نہیں دین کے نام پر ہوا؟ میرے بھائیو, یاد رکھو, جو چیز دین کا حصہ نہیں ہوتا ہے اس کے اندر دنیا بھر کے اختلافات پائے جاتے ہیں, دنیا بھر کے اختلافات پائے جاتے ہیں. دیکھو, کبھی عید الفطر کی تاریخ میں کبھی اختلاف ہوا ہے؟ کبھی عید الاضحیٰ کی تاریخ میں اختلاف ہوا ہے؟ سب کو معلوم ہے کہ پوری دنیا میں 1 شوال کو عید الفطر کی نماز پڑھی جاتی ہے. سب کو معلوم ہے کہ 10 ذی الحجہ کو عید الاضحیٰ کی نماز ادا کی جاتی ہے. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیدائش اگر یہ دین کا حصہ ہوتا, اگر ایمان کا حصہ ہوتا, جشن منانے کا ایک حصہ ہوتا, تو مؤرخین کا تاریخ, ہسٹری لکھنے والوں کے کتنے اختلافات ہیں. آپ کو معلوم ہے, بعض نے کہا 9 ربیع الاول, بعض نے کہا آپ کی ولادت, آپ کی پیدائش 8 ربیع الاول, بعض نے کہا 17 ربیع الاول. یعنی اتنی تاریخیں بیان کی گئی ہیں, اتنے اختلافات ہیں اس کے اندر کہ کسی ایک بات پر آپ متفق نہیں ہو سکتے. لیکن آپ کی وفات پر تو پوری دنیا متفق ہے. میرے بھائیو, جس نبی سے محبت کے دم بھرتے ہو, جس نبی سے محبت کے دعوے داری کرتے ہو, کس قدر سمجھیے عداوت کا ثبوت دیتے ہو راستے اور چوراہوں اور گانے کے ذریعے سے, یعنی میوزک کے ذریعے سے مرد و عورت کا اختلاط. اللہ اکبر. آپ کو میں 1-2 بات بتا کر اپنی بات کو میں ختم کرتا ہوں. آخری بات, دیکھو, جس
نبی کی محبت کے نام پر اس قدر جو ہے بدعت و خرافات پورے مہینے انجام یہ شروع ہو جاتا ہے، ولیعوذ باللہ، اللہ ہدایت دے۔ آپ دیکھو کہ نماز پڑھی جاتی ہے، ولیعوذ باللہ، اس کا کوئی ثبوت ہے؟ آپ دیکھو ثواب کے نام پر جو تم کام کر رہے ہو تمہیں کوئی بدلہ ملنے والا نہیں ہے، بلکہ عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ، بلکہ ذلت و رسوائی کا تمہیں سامنا کرنا پڑے گا۔ میرے بھائیو، راستہ جو ایک آدمی، ایک انسان ہونے کا سارے انسانوں کا حق ہوتا ہے، اس راستے کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ آج سے 1400 سال پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ ایک شخص کو جنت ملا، ایک شخص کو جنت ملا۔ کیوں جنت ملا؟ راستے سے گزر رہا تھا، اس نے دیکھا کہ ایک درخت ہے، اس کی ٹہنی جو ہے، اس کے برانچ جو ہے زمین سے اس قدر نیچے کی طرف لٹکے ہوئے کہ لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے گزرنے میں، اس نے اس کو ہٹا دیا۔ اللہ تعالیٰ اتنا خوش ہوا کہ اللہ نے اس کے گناہ کو معاف کر کے اللہ نے اس کو جنت میں داخل کیا، کیونکہ اس کے بندوں کے لیے اس نے آرام اور راحت کا کام کیا۔ ایک راستہ جس کے ذریعے سے روڈ بلاک کر کے جشن منایا جاتا ہے، ڈی جے بجایا جاتا ہے، مرد و عورت کا اختلاط ہوتا ہے۔ سوچو جہاں پر ہم رہتے ہیں وہاں نان مسلم کی تعداد زیادہ ہے۔ راستے اور چوراہوں میں ان لوگوں کے دلوں میں ہمارے نبی کی تعلیمات کے تعلق سے کیا خیالات آتے ہوں گے، کیا سوچ رہے ہوں گے؟ اللہ اکبر! کیا اس نبی نے اپنی امت کو کیسی تعلیم دیا، کیسے یعنی لوگوں کو تکلیف دینے والے تعلیمات دی۔ تمہاری سنت کی تم دھجیاں اڑاتے ہو، نبی کی شان میں اتنی غلو کرتے ہو، نبی کی شان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان سے بھی بڑھا دیتے ہو، اور کہنے والوں نے تو یہ کہا اللہ کے پلڑے میں وحدت کے سوا کیا ہے؟ اللہ اکبر! یعنی اللہ کے پاس صرف وحدت کے سوا کیا ہے؟ جو لینا ہے وہ لے لیں گے محمد سے۔ اللہ اکبر! اتنی شان میں غلو کی جاتی ہے، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اس کا رسول ہوں، میری شان جس طرح سے یہود و نصارہ نے اپنے نبیوں کا بڑھایا تھا ویسے نہیں بڑھانا، اس سے تم اپنے آپ کو بچانا، بلکہ لعنتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجی تھی۔ کیسی سمجھے اس محفلوں میں آپ کی شان میں غلو کیا جاتا ہے۔ میرے بھائیو، یہ جو راستے چوراہوں کو بلاک کیا جاتا ہے، آپ کو معلوم ہے کتنا بڑا گناہ عظیم ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، ابو داؤد کی روایت ہے، کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ آپ ایک سفر پر تھے۔ کون سا سفر تھا؟ جہاد کا سفر تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ پر پڑاؤ کے ٹینٹ لگائے، ایک ڈیزرٹ کے اندر کہیں پر، وہاں سے راستے گزر رہے تھے۔ صحابہ میں سے کچھ کیا کیے، اپنا ٹینٹ، اپنا خیمہ جو ہے راستوں میں لگا دیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ کچھ لوگوں نے راستے میں اپنا ٹینٹ لگا دیا ہے، وہاں سے گزرنے والوں کو تکلیف ہو رہی ہے، پریشانی ہو رہی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً ایک صحابی کو بلایا اور کہا کہ جا کر کے اعلان کر دو، منادی لگا دو کہ کہہ دو کہ جنہوں نے لوگوں کے راستے روکے ہیں یا لوگوں کو تکلیف دیا ہے ان کا جہاد باطل ہے۔ اللہ اکبر! ان کا جہاد باطل ہے۔ نبی کی صحبت ہے، نبی کی کمانڈنگ ہے، نبی کے ساتھ ہے، اور نبی کہہ رہے ہیں کہ ان کا راستے میں ٹینٹ لگانے کی وجہ سے ان کا جہاد ہی باطل ہے۔ اور آج جو لوگ حرکتیں کر رہے ہیں، بڑے بڑے شہروں میں جو کام ہو رہا ہے، ٹریفک پولیس والوں کو پریشان کیا جاتا ہے، پبلک کو پریشان کیا جاتا ہے، میرے بھائیو ان کا انجام کیا ہوگا؟ ان کا انجام کیا ہوگا؟ لہذا توبہ کرو اور لوگوں کو اس سے اویئرنیس کرو کہ یہ سب چیزیں دین کا حصہ نہیں ہے۔ یہ نوجوان شریک ہوتے ہیں، صحیح معنوں میں انہیں نبی کا تعارف بیان کرو، نبی کا انٹروڈکشن بیان کرو، نبی کے تعلق سے انہیں صحیح بات کا علم نہیں ہوتا ہے، بڑے کوتاہ ہوتے ہیں۔ لہذا اللہ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم کو، آپ کو صحیح معنوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سچی پکی محبت ہے اس کے تقاضے کو پورا کرنے کی اللہ توفیق نصیب فرما، اور ہر طرح کے بدعات و خرافات ان تمام چیزوں سے اللہ ہماری حفاظت فرما جو دین کا حصہ نہیں ہے۔ آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا۔ محترم حضرات، ایک اعلان ہے، آپ جس طرح سے ہر جمعہ ہمارے مسجد کا یہ تعاون کرتے ہوئے جاتے ہیں، آپ سے گزارش ہے، خواتین سے گزارش ہے کہ آپ مسجد کا زیادہ سے زیادہ تعاون کرتے ہوئے جائیں۔ اللہ آپ کے دیے ہوئے مال کو قبول فرمائے اور بقیہ مال میں اللہ خیر و برکات عطا فرمائے، آمین۔ اور ساتھ ہی مدرسے کا کام بھی اوپر چل رہا ہے، کنسٹرکشن کا، جو لوگ بھی اس میں تعاون کرنے والے ہیں ذمہ داروں سے مل کر کے اپنا تعاون وہاں تک پیش کریں۔
إن الله وملائكته يصلون على النبي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد كما باركت على آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد عباد الله رحمني ورحمكم الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم ادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى أعز وتم وأهم وأكبر